بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو غزل ہے اس کا نام ہے سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں۔ سب سے پہلے اس پر جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ سب سے پہلا شعر ہے اس کا کہ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ اب یہ غزل لکھی ہے فراق گور کھپوری نے۔ اس کا پہلے شعر کی تشریح یہ ہوگی کہ پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، تو غزل کے مطلع میں شاعر فراق گور کھپوری کہتے ہیں کہ میرے سر میں جذبہ جنوں بھی نہیں اور دل میں تیری آرزو بھی نہیں۔ میں نے محبت چھوڑ دینے کا اعلان تو کر دیا، لیکن اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کہ یہ جذبہ پھر کب پیدا ہو جائے۔ اس شعر میں شاعر کی ایک دلی الجھن ظاہر ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں عشق کا خبط اور محبت کی شادی نہیں ہے، اور دل میں محبوب سے محبت کی خواہش موجود نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے محبت کو ترک کر دیا اور آئندہ کبھی ہم محبت نہ کریں گے۔ یہ دل بھی نہایت عجیب سی چیز ہے جو کبھی نہ محبوب سے ذرا سی رنجش کی بنا پر محبت کو ترک کر دینے کے بہانے تلاش کرتا ہے، اور کبھی ترک محبت کے اس ارادے کو جھٹلا دیتا ہے اور پھر سے محبوب سے ملنے کی خواہش کرتا ہے جس سے وہ ترک محبت ترک تعلق کر چکا ہوتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرا دل تمناؤں سے خالی ہو چکا ہے، مگر عشق پر کسی کا بھی اختیار نہیں ہوتا۔ ہم اعتراف تو کرتے ہیں کہ ہم اب تجھے یاد نہیں کرتے، مگر ہمیں خود پر بھی بھروسہ نہیں ہے کہ کیا پتہ کہ جذبہ عشق نہ جانے کب پھر سے بیدار ہو جائے۔ اس کے بعد شعر نمبر 2 ہے کہ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ اب اس کی تشریح کیا ہوگی کہ شاعر کہتے ہیں کہ ایک عرصہ ہو گیا ہے کہ تیری یاد نہیں آئی، لیکن ایسا نہیں کہ ہم نے تجھے بھلا دیا ہے۔ شاعر ایک بے لوث عاشق کی دلی کیفیت کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب محبوب محبت کی قدر نہ کرے تو اسے بھول جانا اچھا ہوتا ہے، لیکن یہ بھلانا بھی عارضی ہوتا ہے۔ عاشق لاکھ بھلانے کی کوشش کرے، دل سے اس کی یاد نہیں جاتی۔ شاعر اپنے محبوب کو یاد دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم مستقلاً بھول بیٹھے ہیں۔ میں لاکھ مصروف سہی پر میرے دل سے کبھی تو بھلایا نہیں گیا۔ یہ تو تیری سادگی ہے جس کی وجہ سے تو یہ سمجھ بیٹھا کہ میں نے تجھے مستقل طور پر بھلا دیا ہے۔ بھول جانا، بھلا دینا صرف تیرا ایک وہم ہی ہے۔ اس کے بعد تیسرا شعر کہ آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، آج ہی خاطر بیماری شکیبہ بھی نہیں۔ تشریح اس کی کیا ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ آج ان آنکھوں میں غفلت پہلے سے کہیں بڑھ کر ہے، پہلے سے زیادہ بے اعتنائی ہے، اور افسوس ہے کہ آج ہی مجھ بیمار عشق کو تسلی دینے والا بھی کوئی نہیں۔ شاعر محبوب کی فطری لاپرواہی کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ عام سی بات ہے کہ عاشق ہمیشہ محبوب کی طرف سے رحمدلی کی امید رکھتا ہے، مگر محبوب اپنے محبت کو قطعاً اہمیت نہیں دیتا۔ مگر آج وہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی آنکھوں میں غفلت، لاپرواہی اور بے رخی پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ یوں تو میرے محبوب کے دل میں میرے لیے ذرا سی بھی محبت نہیں ہے، مگر وہ میری طرف نظر تو ڈال ہی لیتا تھا، بھلے وہ حقارت کی نظر ہی کیوں نہ ہو، لیکن آج اس کے دل میں اتنی بھی جذبات نہیں ہیں۔ آج اس نے اجنبیت کی حد اور انتہا کر دی ہے، اور شاعر کہتے ہیں کہ آج مجھ بیمار عشق کو تسلی دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 4 کی بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام، کنج زنداں بھی نہیں، وسط صحرا بھی نہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ زندگی کا سکون کا نام ہے، لیکن یہ سکون دل عشق کی زندگی سے اس طرح نکل چکا ہے کہ جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے، اس لیے وہ دلی قرار کی تلاش میں دربدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، یہاں تک کہ اسے قرار اور سکون حاصل نہیں ہوتا۔ دنیا والوں سے تعلق توڑ کر خود کو قید کر لیتا ہے، لیکن اس کا اضطراب بڑھتا ہی جاتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ سکون کا طالب یہ عاشق سکون کو پانے کے لیے صحراؤں اور ویرانوں کا رخ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 5 ہے کہ ارے صیاد ہمیں گل ہیں، ہمیں بلبل ہیں، تو نے کچھ آہ کی آج سنا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں دیکھا۔
تشریح اس کی کیا ہے کہ اس شعر میں شاعر محبوب کو صیاد یعنی شکاری قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں ہی پھول بھی ہوں اور میں ہی بلبل بھی ہوں۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبوب نے میرے اس نادان دل کو شکار کر کے اپنے محبت میں گرفتار کر دیا ہے۔ بلبل گلاب کے پھول کا عاشق ہوتا ہے، عاشقانہ صفت اس کے اندر بسی ہوئی ہوتی ہے۔ بلبل جو گلاب کے پھول کا عاشق ہوتا ہے وہ اپنی پریشان پریشانی اور مصائب و مشکلات محبوب کو بتاتا ہے، لیکن شاعر کہتے ہیں کہ اس کی ہر پریشانی محبوب کو بتانے کے باوجود محبوب نہ تو کسی بات کو غور سے سنتا اور نہ ہی دیکھتا ہے۔ شاعر ان اشعار کے ذریعے محبوب کی بے پرواہی اور اس کی حالت زار کا شکوہ کر رہے ہیں۔ شاعر یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ محبوب ان کی مشکلات کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا، جس کی وجہ سے شاعر دل برداشتہ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد شعر نمبر 6 کہ یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ اس شعر کی تشریح یہ ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ عشق کرنے والا ہمیشہ اپنی حد میں رہتے ہیں اور شور و غل اور ہنگامے برپا نہیں کرتے، لیکن دیوانگی میں آہوازاری کرنے والوں کی بھی اس دنیا میں کمی نہیں ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ عشق کرنے والے خاموش طبع ہوتے ہیں، وہ اپنے دلی احساسات کو زبان پر نہیں لاتے کیونکہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس میں ان کے محبوب کی رسوائی اور بدنامی ہو۔ محبت کرنے والے ایسے مخلص عاشق اپنی حدود و قیود کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی شاعر عشق کی اس شدید کیفیت کو بیان کرے ہیں جس کی وجہ سے ایسے لوگوں پر کوئی بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دراصل انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ ان کی دلی کیفیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور جب حالات برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں تو یہ عاشق کچھ بھی انوکھا کام کر سکتے ہیں، کیونکہ عشق جان مانگتا ہے اور جان دینا کوئی آسان کام نہیں۔ اس کے بعد شعر نمبر 7 منہ سے ہم اپنے برے تو نہیں کہتے کہ فراق ہے تیرا دوست، مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ شاعر اپنی غزل کے مقطع میں صنعت تضاد کا خوبصورتی سے استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، ہمیں چھوڑ کر تم جسے عزیز رکھتے ہو، دوست کہتے ہو، ہم اسے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے برا تو نہیں کہتے، لیکن وہ کچھ اچھا انسان نہیں ہے اور تمہیں بھی چاہیے کہ تم اس حقیقت کو مان لو۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم جو تمہارے وفادار ہیں، تم سے مخلص ہیں، لیکن تم ہی ہم سے بے رخی کرتے ہو۔ تم اپنے رقیب کو اپنی چاہت و محبت کا حقدار سمجھتے ہو، یہ سراسر نادانی ہے۔ تم سے تعلق ہونے کی بنا پر ہم اس سے برا نہیں کہتے، لیکن حقیقت کو سمجھو، وہ آدمی اچھا نہیں ہے، تم سے دل لگی کر رہا ہے، تم سے مخلص نہیں ہے۔ ہم اصل میں تمہارے وفادار اور توجہ کے حامل ہیں۔ عاشق رقیب کے بارے میں کچھ ان خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ شاعر کو محبوب کا رقیب کے ساتھ وقت گزارنا اور دوستی کرنا اچھا نہیں لگ رہا، اور وہ محبوب کو اچھے انداز میں سمجھا رہا ہے، کیونکہ